سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و السلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے کو مزید آگے لیے بڑھیں گے۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے حوالے سے تفصیلی دروس، اور 6 ہجری کے اہم واقعات کے متعلق آپ سماعت فرما رہے تھے، اور ہم نے گزشتہ درس جہاں پر ختم کیا، میں وہاں کے کچھ مختصر اختصار کے ساتھ واقعات بیان کر کر آگے تسلسل کو جوڑ کر آگے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ 6 ہجری ماہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو یاد فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ قبیلہ بنی کلب کو جا کر اسلام کی دعوت دیں۔ بنیادی طور پر یہ عیسائیوں کا قبیلہ تھا جس کی طرف سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا گیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دستار بندی خود فرمائی، ان کے سر اقدس پر، ان کے سر مبارک پر خود امامہ شریف لپیٹا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر جب امامہ باندھا اور نیچے والا شملہ جو تھا، اس کا جو کپڑا ہے امامے کا پچھلا حصہ جس کو ہم اپنی پشت کے درمیان میں کپڑے کو، بقیہ کو لٹکاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا دیا، اور آپ نے فرمایا اے عوف کے فرزند، امامہ ایسے باندھا کرو۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ اس کے ساتھ میں جوڑتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں اور مشرکین میں جو ایک چیز ترا امتیاز ہے، فرق پیدا کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم امامے کا کپڑا پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ مشرکین اس موقع پر امامے کے پیچھے کپڑا نہیں چھوڑتے۔ تو یہ پیچھے کپڑا چھوڑنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ لباس ایسا پہنو جیسے کہ ملائکہ پہنتے ہیں۔ ملائکہ اپنے سروں پر امامہ باندھتے ہیں اور کپڑا اپنے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، جن نصیحتوں کو ہم اپنے پچھلے درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے۔ ابھی اختصار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان نصیحتوں کو بیان کر رہا ہوں، اور پھر آگے بات کو جوڑ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر اس کے راستے میں رخصت ہو جاؤ، جو اللہ کا انکار کرے اس کے ساتھ جنگ کرو، اور کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، بدعہدی نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ پھر مرشد انسانیت نے فرمایا، ہادی عالم نے نصیحت فرمائی کہ اے لوگو 5 چیزوں سے بچو، اس سے بیشتر کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو۔ 5 چیزوں سے بچو۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے ناپ تول کے اندر بے ایمانی کرتی ہے، ناپ تول میں کمی پیشی کی مرتکب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط اور پیداوار کی کمی سے دوچار کر دیتا ہے تاکہ وہ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں۔ دوسرا ہے کہ جب کوئی قوم اپنا وعدہ توڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ تیسرا، جو قوم زکوٰۃ دینے سے ہاتھ روک لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بارش کا نزول روک لیتا ہے، اور اگر بے زبان جانور نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے پینے کے لیے ایک قطرہ بھی عطا نہ کرے۔ اگلی نصیحت، جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر وبائی امراض
بالخصوص تعاون کو مسلط فرما دیتا ہے، اور جو قوم احکام قرآنی کے بغیر فیصلہ کرتی اللہ تعالیٰ ان کی ملی وحدت کو پارا پارا کر دیتا ہے۔ قوم تفرقے کا شکار ہو جاتی ہے، آپس میں دست و گریبان، لڑائی جھگڑے، ظلم و تشدد کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ساتھ اس مقام پر پہنچے، آپ نے وہاں پر تبلیغ شروع کی۔ سب سے پہلے تیسرے دن جا کر اس قبیلے کا سردار اسبغ بن عمرو الکلبی نے اسلام قبول کیا، اور اپنی بیٹی تمازر کا نکاح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پھر یہ صحابیہ بنی خاتون مدینہ میں تشریف لائیں۔ یہاں تک تو ہم نے اپنے پچھلے درس کی گفتگو کو آپ کے سامنے ربط جوڑنے کے لیے بیان کر دیا۔ اگلے واقعات کچھ یوں ہیں کہ سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی ماہ ربیع الثانی میں بنو سلیم کے علاقے جموم کی طرف سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت فرمایا۔ جموم مدینہ طیبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک بستی کا نام ہے۔ بنو مزینہ قبیلے کی ایک عورت حلیمہ اور اس کے خاوند کو گرفتار کیا گیا۔ حلیمہ اور نے حضرت زید کی بنو سلیم کی جائے رہائش کی طرف رہنمائی کی، یعنی اس قبیلے کے اصل مقام کی رہنمائی کی کہ اس راستے سے جا کر آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے بہت سی اونٹ بکریاں بطور غنیمت اپنے قبضے میں لے لی، اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور ان میں حلیمہ کا خاوند بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ اور اس کے خاوند کو اس نیکی کے عوض کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی، ان کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد سریہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور واقعہ ہے۔ آپ کو طرف کے مقام کی طرف بھیجا گیا۔ یہاں پر ایک چشمہ تھا جہاں پر بنو ثعلبہ سکونت پذیر تھے، ایک قوم کا نام ہے، قبیلے کا نام ہے۔ حضرت زید کو 15 مجاہدین کے ہمراہ وہاں بھیجا گیا۔ بنو ثعلبہ کے لوگ وہاں سے بھاگ نکلے، ان کو سیدنا زید بن ثابت کے آنے کی خبر مل چکی تھی، لہٰذا انہوں نے بھاگنے میں غنیمت جانی۔ بہت سے اونٹ اور بکریاں مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ حضرت زید صبح سویرے 20 اونٹ لے کر مدینہ طیبہ پہنچے۔ اس سفر میں تقریباً 4 دن جو ہے وہ اس کا معاملہ رہا، 4 دن کے اندر یہ تمام معاملہ سمٹ گیا۔ سریہ کرز بن جابر الفاہری، یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر امام بخاری نے اپنی صحیح میں کیا ہے۔ صحیح بخاری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور اس واقعے پر مستشرقین کو اسلام کے حوالے سے کافی اعتراضات ہیں، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر اعتراضات کا جو معاملہ ہے، مستشرقین وہ واقعات میں اس واقعے کو بھی شمار کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت قسم کی سزا کا اجرا فرمایا تھا۔ سب سے پہلے تو ان واقعات کو سماعت کیا جائے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے اتنی سخت سزا کیوں تجویز فرمائی تھی، یا آپ نے اتنی سخت سزا کا حکم کیوں فرمایا۔ 6 سال جمادی الثانی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ بخاری شریف میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور بخاری شریف ہی سے میں آپ کے سامنے یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد جو واقعات اور حالات ہوئے میں مورخین کی کتابوں سے، طبقات ابن سعد، سبل الہدی والرشاد وغیرہ کتابوں سے آپ کو اس کے اگلے واقعات بھی بتاتا چلتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں قبیلہ ارینا کے چند لوگ مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، لیکن انہیں وہاں کی آب و ہوا یعنی مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، اور وہ بیمار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں سے جانے کا حکم دیا جہاں پر بیت المال کی شیردار اونٹنیاں، یعنی جن کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، وہ چرتی تھیں، اور انہیں فرمایا کہ تم ان اونٹنیوں کا بول اور دودھ پیا کرنا۔ ان کو پیشاب پینے اور دودھ پینے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دینا یقیناً کسی حکمت کا مقتضا تھا، کسی حکمت کا تقاضا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی حیت، انسانی خد و خال، انسان کی طبیعت سے خوب آشنا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور دوا ان اونٹنیوں کا پیشاب اور دودھ پینا جو تھا وہ تجویز فرما دیا۔ یہ وہاں پر چلے گئے، اور ایسا کرنے سے وہ تندرست ہو گئے۔ انہوں نے اس نصیحت پر عمل کیا اور وہ تندرست ہو گئے۔ انہوں نے اونٹنیوں کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹنیاں لے کر بھاگ نکلے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ اسلام کا احسان مانتے کہ ہماری طبیعت اور ہماری طبیعت کی جو ناسازی کا معاملہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز اور آپ کے حکم پر صحت کی طرف لوٹ آیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس احسان
کا شکر ادا کریں، لیکن مسلمانوں کی ان اونٹنیوں کو ہانک کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے تعاقب میں سوار بھیجے، اور ان سواروں نے ان 8 لوگوں کو گرفتار کیا۔ یہ 20 سوار تھے جن کو بھیجا گیا، اور پکڑ کر ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے۔ ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں، یعنی آگ سے تپی ہوئی سلاخیں ان کی آنکھوں میں ایسی پھیری گئی جیسے کہ کوئی انسان اپنی آنکھ میں سرما ڈالتا ہے، اس طرح ان کی آنکھوں میں سلاخیں پھیر دی گئی۔ انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا حتیٰ کہ وہ پانی طلب کرتے کرتے مر گئے۔ یہ تھا وہ واقعہ جس کو لے کر مستشرقین یعنی عیسائی اور یہودی محققین جو ہیں، ان کے ریسرچرز ہیں، وہ اسلام کے حوالے سے بہت اعتراض کرتے ہیں کہ بڑی سخت سزائیں تھیں، اور کسی انسان کے لیے اتنی سخت سزا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب آتے ہیں اصل واقعے کی طرف کہ اصل واقعات اور محرکات کیا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے اتنی سخت سزا تجویز کیوں فرمائی۔ طبقات ابن سعد ہے اس کے، جس کو تاریخ ابن سعد بھی کہتے ہیں، طبقات ابن سعد بھی کہتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب میں قرز بن جابر الفہری کو بھیجا، اور یہ 20 سواروں کے ساتھ اہل عرینہ کی ان تعداد 8 لوگوں کی جو تعداد تھی، ان کو پکڑ کر ان شیردار اونٹنیوں کو ساتھ لے کر واپس لوٹے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت یسار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے، ان کو ان اونٹنیوں کی نگہبانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ جب یہ لوگ صحت مند ہو گئے تو انہوں نے حضرت یسار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر ان کو دھوپ میں پھینک کر بھاگ گئے، جس کے بعد حضرت یسار رضی اللہ تعالی عنہ پیاس کی شدت سے تڑپتے رہے، اور آپ نے شرف شہادت ایسے ہی پایا، یعنی آپ پیاس کی شدت سے تڑپتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے تھے، آپ کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئی تھیں۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف۔ خالق ارض و سما قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ بلا شبہ سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، تو انہیں چن کر قتل کیا جائے یا سولی دی جائے یا کاٹے جائیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف اطراف سے جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ہے ان کے لیے رسوائی دنیا میں اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اللہ کی طرف سے بھی یہی حکم ہے، اور اسلام میں آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، یہ تو عین عدل کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ خود یہود و نصارہ ان لوگوں کو سخت سزائیں دینے کے روادار بنے ہیں، اور اس کی سخت سزا کی تجویز دیتے ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ کسی طرح کا ظلم و زیادتی کا معاملہ کرے۔ یہودیوں کے ہاں تو آج بھی یہ قانون متداول ہے، مروج ہے، کہ کوئی شخص اگر ہمارے ایک فرد کو مارے گا تو ہم اس پوری قوم کو ماریں گے۔ تو خود ان کے لیے انتہا پسندی اور شدت پسندی کا واقعہ یہ ہے کہ ان کا ایک فرد کو اگر مارا جائے تو یہ پوری قوم کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہو جائیں گے۔ تو پھر یہاں پر اگر ایک شخص کے ساتھ اتنا ظالمانہ معاملہ کیا گیا، ظلم کیا گیا، تو پھر ایسے لوگوں کو سزا دینا یقیناً ایک کامیاب اور معتدل معاشرے کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ اگر لوگوں کو ایسے چھوڑ دیا جائے اور انہیں سخت سزائیں نہ دی جائیں تو پھر دوسرے لوگوں کے لیے وہ نشان عبرت نہیں بنیں گے۔ یقیناً اس طرح استحکام کسی معاشرے کے اندر کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکے گا۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سزا تھی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 کی تفسیر میں ہم اپنے تفسیر اعجاز القرآن کے درس میں اس پر مکمل بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کر چکے ہیں، جس نے سماعت کرنا ہو وہ وہاں پر سماعت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سریہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، بنو سعد بن بکر کا قبیلہ فدق کے علاقے میں آباد ہے۔ ان کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ لشکر جمع کر رہے ہیں تاکہ یہودیوں کی امداد کر سکیں، اور یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جو معاملہ ہے اس کو صاف کر دیا جائے، مسلمانوں پر یک لخت حملہ کیا جائے اور مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو غلام بنایا جائے، ان کے بچوں کو
قید کر لیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اس واقعے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکی تھی، اس سے پہلے کہ یہودی اور بنو سعد مل کر مسلمانوں کے خلاف کسی حکمت عملی یا کسی لاہ عمل کو تیار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو قریباً 100 مجاہدین کا دستہ دے کر اس سمت روانہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ سفر رات کو کیا جائے، دن میں تاکہ لوگوں کو خبر نہ ہو سکے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں، یا لوگوں کی نظروں میں یہ معاملہ نہ آ سکے کہ کوئی لوگ جنگی ہتھیاروں سے لیس ہو کر فلاں قوم کی طرف جا رہے ہیں، اس طرح دشمن کے خبردار ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ رہی کہ فدق اور خیبر کے درمیان غمج نامی ایک چشمہ تھا، غمج نامی چشمے پر ایک شخص پکڑا گیا جس کو مسلمانوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، کیونکہ انہیں شک تھا یہ شخص جاسوس ہے۔ پہلے تو وہ شخص اس بات کا اعتراف نہیں کر رہا تھا کہ وہ جاسوس ہے، لیکن اب اس نے اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہ بنو سعد کا جاسوس ہے اور یہودیوں کی طرف جا رہا ہے، اور بنو سعد کی طرف سے اس شرط کے ساتھ یہودیوں کا ساتھ دینے کے لیے جا رہا ہے کہ یہودی بھی بنو سعد کو اگر ہر سال اتنی ہی کھجوریں دیں جتنی وہ دوسرے قبائل کو دیتے ہیں، تو بنو سعد قبیلہ یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہے۔ بہرحال اس شخص کی نشاندہی پر مسلمانوں نے، قصہ مختصر یہ ہے، اس مقام پر پہنچ کر جہاں پر اس شخص کے بقول قبیلہ بنو سعد مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہا تھا، تو یہ جب وہاں پر پہنچے تو وہ قبیلے کے افراد پہلے ہی بھاگ چکے تھے، اور اپنی اونٹیاں اور اپنے مویشی، اپنی بکریاں وہیں پر چھوڑ کر وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کر چکے تھے، اور یہ تقریباً 500 اونٹ اور 2000 بکریاں تھیں۔ بہرحال بنو سعد مسلمانوں کی آمد کا سن کر بھاگ گئے۔ ان تمام جانوروں کو ہانک کر مجاہدین اسلام مدینہ میں لے آئے۔ ہاں، اس واقعے میں اگرچہ بنو سعد کا آمنا سامنا نہیں ہوا مسلمانوں کے ساتھ، وہ پہلے بھاگ گئے، اور یہودیوں کے ساتھ دینے کی جو ان کی تجویز تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی، لیکن اس کا فائدہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بنو سعد نے اس کے بعد عملی طور پر مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کے بھی اقدامات اٹھانے سے اجتناب کیا، یعنی ان کو اس بات کا اندیشہ اور اندازہ ہو چکا تھا کہ مسلمان کسی وقت بھی ہم پر حلہ بول سکتے ہیں، ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کے خوف کی وجہ سے بنو سعد نے مسلمانوں کے خلاف کسی طرح کے بھی عملی اقدامات اٹھانے سے اجتناب کیا۔ سریہ زید بن حارثہ ام کرفہ ایک عورت ہے جس کی مثال عرب میں دی جاتی تھی، کیونکہ ام کرفہ کو بڑا ہی مضبوط خاتون سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ بد زبان خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرتی تھی، نعوذ باللہ آپ کے لیے ایسے الفاظ کہتی تھی جو طبیعتیں سننے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ عرب میں ایک مقولہ مشہور تھا، اعزو امنع من ام کرفہ، یہ ام کرفہ سے بڑھ کر غالب آنے والا اور حفاظت کرنے والا ہے۔ ام کرفہ کے پاس گھر کے اندر 50 افراد ایسے موجود تھے، اس کے بیٹے اور اس کے بیٹوں کے آگے بچے، جن کی تعداد لگ بھگ 50 کے قریب پہنچتی ہے۔ ام کرفہ کو ایک مضبوط خاتون مانا جاتا تھا، اور اس کے یہ بیٹے 50 مردان شمشیر زن اس کے گھر میں سمجھ لیجئے کہ ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اس کے خاندان کی تعداد ہی اتنی بڑی تھی جس میں تقریباً 50 کے قریب مرد تھے اور سب ہتھیاروں سے لیس رہتے تھے۔ ام کرفہ کی ایک بیٹی کا نام کرفہ تھا، جس کی وجہ سے اس کو ام کرفہ کہا جاتا ہے۔ اصل میں اس کا جو نام بتایا جاتا ہے، مورخین نے بتایا، وہ فاطمہ بنت ربیہ ہے۔ اس کا گھر وادی القرہ کی جانب تھا، جو مدینہ طیبہ سے 7 رات کی مسافت پر تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ سیدنا زید بن حارثہ تجارت کی غرض سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے پاس صحابہ کے اموال تجارت اور دیگر جو تجارتی سامان تھا وہ تھا۔ جب وہ وادی القرہ میں پہنچے تو قبیلہ فزارہ کی ایک شاخ بنی بدر کے بہت سے آدمی نے ان پر حملہ کر دیا۔ زید بن حارثہ کو سخت مارا پیٹا اور ان سے سارا سامان لے لیا۔ زید بن حارثہ نے واپس آ کر سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لٹیروں کی سرغنی کے لیے، ان لٹیروں کا خاتمہ کرنے کے لیے زید بن حارثہ ہی کی قیادت کے اندر ایک لشکر بھیجا، اور اس لشکر کا مقصد جو تھا وہ اس قبیلے کے ساتھ نبرد آزما ہونا اور
قبیلہ فزارہ کے ان لٹیروں کو سبق سکھانا مقصود تھا۔ صحابہ اکرام کے آنے کی خبریں قبیلہ فزارہ تک پہنچ چکی تھیں کہ حضرت زید بن حارثہ ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ مدینہ سے نکل چکے ہیں اور قبیلہ فزارہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ قبیلہ فزارہ کے جو افراد تھے اس دن مستعد اور تیار اور چاقو چبند ہو کر بیٹھے تھے، جس دن انہیں امید تھی کہ حضرت زید بن حارثہ یہاں پر پہنچیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ بھول گئے، یعنی وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جس مقام پر انہوں نے پہنچنا تھا، اور قبیلہ فزارہ جو تھا، قبیلہ فزارہ کے جو افراد ہیں، بہرحال قیس بن اس قبیلہ فزارہ کے جو افراد تھے وہ اس دن مستعد بیٹھے رہے، چاق و چوبند بیٹھے رہے کہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ آج نبرد آزما ہونا ہے، اور مسلمان راستہ بھول چکے تھے اور وہ کسی اور سمت جا نکلے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قبیلہ فزارہ کے خطرات جو تھے وہ کسی حد تک کم ہو گئے اور وہ اگلے دن مطمئن ہو کر سو گئے۔ اگلے دن صبح کے وقت مسلمانوں پر نے ان پر حلہ بول دیا۔ کرفہ جو بوڑھی تھی یہ اپنے بچوں کو ایک بات کی ترغیب بار بار دلاتی تھی، اغزوا المدینۃ واقتلوا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے پر حلہ بول دو، مدینے پر جاؤ، حملہ کر دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو۔ یہ دشنام تراز عورت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ عورت کرفہ اس جنگ میں ماری گئی۔ حضرت زید بن حارثہ جب واپس لوٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو گلے لگایا، ان کا ماتھا چوما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے برکت فرمائی۔ اس کے بعد رومان جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں، ان کے بطن سے حضرت ابو بکر صدیق کے دو بچے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن کی ولادت ہوئی۔ رومان ابتدائی اسلام لانے والے لوگوں میں شمار ہوتی ہیں، اور جب آپ کی قبر تیار ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی لحد میں خود اترے اور ان کو لحد میں رکھا، اور آپ نے فرمایا من اراد ان ينظر الى امرأة من الحور العین فلینظر الى هذه، جو شخص حوروں میں سے کسی خاتون کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ ان کی زیارت کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ 6 ہجری کے اہم واقعات۔ اب اس میں سب سے اہم واقعہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الفتح کی ابتدائی آیات میں فرمایا ہے، وہ ہے غزوہ حدیبیہ۔ غزوہ حدیبیہ کے محرکات اور آپ کے سفر کی ابتدا پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ انتہائی اہم معاہدہ، اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے فتح مکہ کے راستے ہموار ہو چکے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی حکمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے غزوہ حدیبیہ اور معاہدہ حدیبیہ کی صورت میں فتح کے امکانات کو بہت روشن فرما دیا تھا۔ کچھ یوں ہوا کہ مشرقین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آنے والے مہاجرین کو اپنے گھر بار، اپنے کاروبار، اپنے عزیز و اقربا، اہل و عیال اور ان محلوں اور ان گھروں کی یاد ستاتی رہتی تھی جہاں پر انہوں نے ساری زندگی بسر کی۔ اب مسلمانوں سے تقریباً مکہ خالی ہو چکا تھا، مسلمان تو وہاں پر موجود نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد وہاں پر اہل اسلام میں کوئی فرد تقریباً باقی نہیں رہا تھا، اگر کوئی رہا بھی تو وہ ایسے افراد تھے جن کو کوئی جانتا نہیں تھا اور انہوں نے چھپ کر اسلام قبول کر رکھا تھا، اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا۔ بہرحال جو لوگ یہاں پر آ کر آباد ہوئے، یعنی مکے سے مدینہ جو ہے وہ 250-300 میل دور کا فاصلہ ہے، ان کو اپنے وطن کی یاد بھی ستاتی تھی۔ اسی اثناء میں کفار کے مسلمانوں کے ساتھ کئی مارکے ہوئے، جیسے کہ بدر، احد، خندق وغیرہ کی جنگیں یہ ہو چکی تھیں۔ جنگ و جدال کا یہ سلسلہ بھی جاری تھا۔ اہل مکہ نے مسلمانوں کے لیے تقریباً مکے میں آنے کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ ادھر مسلمانوں کو اپنے گھروں کی یاد ستاتی تھی اور بیت اللہ شریف کی زیارت کا شوق انہیں مکہ کی طرف کھینچتا تھا، لیکن جو حالات و واقعات تھے اہل مکہ کے، وہ قطعاً اس بات کو ماننے کو ہرگز تیار نہ تھے کہ کوئی مسلمان بھی مکہ کی طرف آئے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام متعدد بار یہ سوال پوچھتے تھے، کیا یہ ممکن ہوگا کہ ہم مکے کی طرف جائیں اور ہم حج یا عمرہ وغیرہ کی سعادت حاصل کر سکیں؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ صبر رکھو، انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ جب ہم مکے میں داخل ہوں گے اور ساری رکاوٹیں اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا اور تم بڑی آزادی سے حج اور عمرہ کے ارکان ادا کر سکو گے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نوید جاں فضا سنائی، نوید مسرت تھی، خوشخبری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم سب امن و سلامتی کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ کا یہ خواب سن کر خوش ہونا ایک فطری امر تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کسی عام شخص کا خواب نہیں، یہ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، انبیاء کے خواب وہی ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا صحابہ اکرام کو اس بات پر بڑا ہی اطمینان حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا ہے کہ ہم مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب صحابہ کے دلوں میں یہ بات ضرور کھٹکتی تھی کہ کیا ہم جنگ و جدل کر کر مکے میں داخل ہوں گے یا دشمن کے ساتھ ہمارا کوئی امن معاہدہ طے پا جائے گا جس کے بعد ہم مکے میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ مختلف خیالات وسوسے انہیں پریشان کرتے رہتے تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان فرما دیا کہ اس سال تمام افراد احرام وغیرہ باندھ لیں اور عمرے کے قصد سے، جو عمرے کا ارادہ ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر قبائل جو اسلام کی دولت سے بہرہ مند ہو چکے تھے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف جانے کی تیاری کریں۔ یہ بات سن کر صحابہ اکرام میں بہت خوشی کی لہر دوڑ گئی، بالخصوص وہ صحابہ جو مہاجرین تھے کیونکہ ان کے گھر بار وہیں پر تھے، اور انصار اس لیے خوش تھے کہ عمرہ اور حج جیسی بڑی سعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانے کا انہیں موقع مل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو بکر، قبیلہ مزینہ اور جوہینہ کو بھی ساتھ چلنے کی ترغیب دی، لیکن یہ قبائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور انہوں نے اپنا عذر ظاہر کیا، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بطور تمسخر یہ گفتگو ضرور کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا اپنے اصحاب کے ساتھ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور یہ اس قوم کی طرف جا رہے ہیں جو ہتھیاروں سے لیس ہے، انتہائی جری ہے، بہادر ہے، اور مسلمانوں کو تو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کرے گی۔ مکے میں جانا تو درکنار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پہنچنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کے اندیشے اپنی جگہ پر تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خبروں کے سننے کے باوجود اپنے سفر کی ابتدا کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات میں سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسلام کی مخلص خواتین ام عمارہ، اسماء بنت عمرو، ام عامر الاشہلیہ وغیرہ بھی شامل تھی اس سفر میں، دیگر صحابہ اکرام بھی۔ لہٰذا باقی کی واقعات انشاءاللہ العزیز ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آپ مکے کے قریب تک کیسے پہنچے اور آپ کیسے راستہ بدل کر وہاں تک پہنچے۔ خالد بن ولید باوجود کوشش کے 200 سواروں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں روک سکے، اور اس کے بعد کیا معاہدہ طے پایا اور اس کے مسلمانوں پر کیا مثبت اثرات ظاہر ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اجر